السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ ورشا اس کے چھونے پر بے ساختہ دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاذ نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اس کی نظروں سے جیسے اسے ابھی احساس ہوا تھا۔ ورشا کو لگا وہ اس گزشتہ منظر میں کھو گئی ہے۔ یہ لمس اور وہ لمس، ان دونوں میں بہت فرق تھا، بہت، شاید زمین آسمان کا فرق۔ ورشا یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ شاذ البتہ دور ہو گیا تھا، جبکہ اس وقت وہ اس لڑکی کے دماغ ٹھکانے لگانے والا تھا، مگر نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا اور ورشا کو باہر جانے کا کہا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے، وہ بولا۔ سختی تھی۔ ورشا تو جیسے کھو سی گئی تھی۔ ہاں، بہت فرق تھا، وہ مان رہی تھی یہ بات، مگر اس وقت وہ وہاں سے نہیں گئی۔ نہ جانے اس میں کیسی اتنی ہمت آئی۔ وہ اٹھی اور خود ہی شاذ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شاذ نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا تو وجود میں عجیب سی ہلچل مچ گئی، مگر وہ اس وقت اپنے ذہن و توازن میں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ وہ ہاتھ نہیں ہے۔ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ شاذ نے گہرا سانس بھرا۔ قدرت نے خود ہی اس کو پاک دامن ثابت کر دیا تھا۔ ورشا ایک دم ہٹی اور وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتی دیوار سے جا لگی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ شاذ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس پر طنز کرتا، اسے سناتا، اسے جتاتا کہ اس نے کتنا احسان کر دیا تھا اس پر، کہ نہ کچھ کرتے ہوئے بھی اس نے اس سے شادی کر لی تھی، مگر نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کے دل نے اجازت ہی نہ دی، اور آج دل کے چور نے اصل شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ تمام تر نفرت، غصے اور بدلے کے باوجود بھی ورشا سے جتنی رغبت رکھتا تھا، اس کا دل اسے یہ اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ اسے سنائے، احسان جتائے یا نفرت کا اظہار بھی کرے۔ وہ خاموش کھڑا تھا، جبکہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہی دیکھتے مزید سرخ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ شاذ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ جائز اور اپنے پاک رشتوں کی قدر کرتا تھا اور یہ بات سب جانتے تھے، ورنہ ثنا نے اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلوں کو 1000 بار ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک مضبوط عذاب کا مرد تھا، کبھی ثنا کے بڑھتے ہوئے ہاتھ نہیں تھامے تھے۔ ورشا کے ساتھ رغبت اور دل کا معاملہ شاید اس جائز رشتے میں بندھنے کے بعد زیادہ اس کی جانب ہو گیا تھا۔ ہم سے کیا ہو گیا؟ ہم نے آپ پر بہتان لگا دیا۔ آپ وہ یہ لمس، یہ ہاتھ وہ نہیں ہیں۔ وہ شاکڈ تھی، شاید جان گئی تھی۔ شاذ خوش ہونے کے بجائے اداس سا دکھ رہا تھا۔ وہ اس سے لاکھ بچنے کے باوجود یہ اس کی محبت ہی تھی۔ ہاں، آج وہ مان رہا تھا، اسے ورشا سے پہلے دن سے محبت تھی، شاید تب جب اسے پہلی بار دیکھا تو وہ بھی یونیورسٹی کے ہر لڑکے کی طرح اس پر مر مٹتا تھا۔ وہ دیکھتی ہی ایسی تھی کہ بے حد حسین۔ شاذ اس کی کیفیت سے خود ہی بے چین ہو اٹھا اور دل نے تو کہہ ڈالا کہ کاش وہ جان ہی نہ پاتی۔ حیران تو وہ خود بھی تھا کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے یہ سب کیا تھا، کون تھا جس نے اسے اس ذہنی اذیت میں دھکیل دیا تھا۔
مگر فی الحال وہ کچھ نہیں کر رہا تھا اور سب چیز خود بخود ہی کھل گئی۔ ورشا پاگل سی ہو رہی تھی، بار بار اپنے ہاتھوں پر مارتی، منہ پر مارتی، اور شاذ اسے یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ تبھی وہ اس کے پاس، اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ورشا اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ ثنا ہم سے ٹھیک نفرت کرتی ہے۔ ہم نے آپ پر الزام لگا دیا۔ شاذ ہم سے ثنا ٹھیک نفرت کرتی ہے۔ یہ وہ ہاتھ نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاذ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، چپ بیٹھا رہا۔ آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ ہمیں طلاق دے دیں۔ آپ وہ نہیں ہیں، یہ ہاتھ وہ نہیں تھے۔ مگر خوشبو، وہ سسک اٹھی، اس کا وجود ہچکیاں بھر رہا تھا۔ مگر خوشبو تو یہی تھی، آپ کی خوشبو تھی، آپ کی ہی تھی۔ ہمارے ارد گرد ہمارے وجود کو کسی اور نے چھوا تھا، آپ نے نہیں۔ ہم ناپاک ہیں، ثنا ٹھیک کہتی ہے۔ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ سسک رہی تھی اور شاذ اتنا ہی اس کے لیے جیسے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ شاید وہ پرسکون ہو گئی تھی کہ جس نے محرم نے اسے چھوا تو شادی اسی سے ہوئی، اور اب یہ تسلی، یہ سکون بھی ختم ہو گیا تھا۔ ورشا، اس نے اسے پکارا۔ نہیں، آپ ہم سے دور رہیں، نہ کریں۔ آپ پہ الزام لگایا ہم نے۔ وہ رو رہی تھی جبکہ شاذ نے دانت پیس لیے۔ وہ اس شخص کو بالکل نہیں چھوڑنے والا تھا جس نے ورشا کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ در حقیقت اس کے پاس الفاظ بھی تو نہیں تھے۔ آپ ہمیں طلاق دے دیں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ ثنا سے شادی کر لیں۔ وہ اس سے بولی جبکہ شاذ کی بس ہو چکی تھی۔ ورشا، اس نے ایک دم اس کے شانے جھنجھوڑ ڈالے۔ ورشا اس کی آنکھوں میں مارے شرم کی دیکھ نہیں پائی۔ سچ تو یہ تھا کہ شاذ اس وقت یہ چاہتا تھا کہ ورشا کو یہ سچ پتہ ہی نہ چلے۔ وہ اسے خود سے یوں ہی لڑتے ہوئے اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ ورشا خان زادہ کا ایک نیا روپ تھا، اور اس وقت وہ بالکل پہلے جیسی لگ رہی تھی، اس سے خوف زدہ، اس سے سہمی اور شرمندہ بھی تھی۔ اب بھی وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ پلیز آپ ثنا سے شادی کر لیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم نے آپ پر الزام لگایا ہے، پلیز آپ معاف۔ شٹ اپ! وہ ایک دم ہی اس کے بالوں میں اپنی سخت انگلیاں گاڑ کر سختی سے جکڑ گیا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ میں کس سے شادی کروں اور کس سے نہیں؟ شادی تم نے کی مجھ سے زبردستی، ورشا خان زادہ، تم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری ہے، اور میں تمہارا پابند نہیں ہوں کہ تم مجھے کہو ثنا سے شادی کر لو تو اب میں جا کر ثنا سے شادی کر لوں۔ تو ایک بات یاد رکھو۔ وہ اس کے بے ساختہ ہی بہت نزدیک آ گیا۔ ورشا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن شاذ کو سنائی دے رہی تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور شاذ چاہتا تھا، شاذ کا دل چاہتا تھا ان دھڑکنوں میں شاذ کا نام سنائی دے۔ یہ خوف جو اسے مجرم سمجھ کر اس کی آنکھوں سے شاذ کے لیے نکل گیا تھا، اس وقت بھی وہ اس خوف سے بے خوف دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھول جائے کہ اس کے اندر شاذ کے نام کا کوئی خوف بھی تھا۔ یوں ہی رہے وہ اس کے ساتھ، اس سے لڑتی جھگڑتی، مگر ورشا کانپ رہی تھی۔ آغا شاذ الو کا پٹھا نہیں ہے کہ ایک کم عقل لڑکی اس پر الزام لگا کر پہلے اس سے شادی کرے اور اب جو حکم کرے وہ کرتا جائے۔ تو بھولو مت، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ فی الحال تم میری بیوی ہو، اور اس حقیقت کو اپنے اس کم عقل دماغ میں بیٹھا کر رکھو۔
وہ بھڑک کر بولا، اور جس دن جب میں چاہوں گا تب یہ رشتہ ختم ہوگا اور میں جس سے چاہوں گا شادی کروں گا، تو تم مجھ پر سے اپنی نگاہیں ہٹا کر خود پر فوکس کرو کہ تم میری بیوی ہو۔ ورشا خانزادہ سے ورشا شاز بنی ہو اپنی پسند سے۔ وہ اسے جتا رہا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ جب کہ ورشا کا دم خشک ہو گیا، اس نے گھونٹ خلق میں اتارا، اور ہاں، سب سے اہم یہ بات کہ میں وہ شخص ہوں، یہ نہیں، تم یہ بات کسی سے نہیں کرو گی، اوکے ورشا، یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ ورشا اس کی آنکھوں کے گھورنے پر معصومیت سے سر ہلا گئی۔ جب کہ شاز نے اسے چھوڑ دیا، اس کا گال تھپ تھپا کر اور اٹھ گیا، جبکہ ورشا اسے چور نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ شاز کچھ کہے بنا واش روم چلا گیا۔ اس نے فریش ہونا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی بے توجہی کا شکار رہتا تو اس کی پارٹی بیٹھ جاتی۔ وہ سلمان بٹ کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے پی اے کی کال آ رہی تھی، اور وہ اگر ورشا کے پاس سے نہ ہٹتا تو ضرور ورشا کے سامنے ہتھیار ڈال کر بہک اٹھتا۔ وہ تبھی اسے چھوڑ چکا تھا، اور ابھی شاز نے واش روم کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا کہ ورشا وہاں سے بھاگ گئی۔ شاز نے کچھ نہیں کہا اور فریش ہونے چلا گیا، جبکہ ورشا بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ اس کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس سے اپنا دل ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا، شاز وہ نہیں تھا۔ وہ ان ہاتھوں کی سختی اور وحشی پن کو محسوس کرتی تھی تو گھنٹوں ذہنی طور پر مفلوج سی ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت سب جاننے کے باوجود اس کی کیفیت وہ نہیں تھی۔ وہ اس وقت شاز کے الفاظ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے دھتکارنے اور نفرت کا احساس دلانے کے بجائے اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ یہ سوچے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ جو کچھ ورشا کو سمجھ آ رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پھولانے کو کافی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ کانپ رہے تھے۔ یہ شاز کی قربت اور اس کی باتوں کا اثر تھا۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا۔ وہ اب باہر نہیں جائے گی، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ثنا سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا یہ سوچ کے کہ شاز اور ورشا اتنے دنوں سے ایک ساتھ ہیں، اس کا یا تو دم نکل جائے گا یا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کے اندر جنون سے اٹھ رہے تھے، مگر افسوس تو یہ تھا وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اس نے غصے میں چاچی کو فون کیا۔ جب انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو وہ ان کے گھر پہنچ گئی اور ان کے سامنے کھڑی وہ آنسو بہاتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم رو مت، میں شاز کو چاچی شاز کو بلانا نہیں ہے، اس کے پاس جانا ہے بس۔ میں نہیں برداشت کر سکتی یہ سب۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، شاز کبھی اسے بیوی کا حق نہیں دے گا۔ میں نہیں، آپ بھول رہی ہیں، شاز صرف جائز رشتوں پر یقین رکھتا ہے، اور میں جانتی ہوں آپ کے بیٹے کے اندر کا چور۔ وہ چیخی، جبکہ چاچی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم کل ہی چل رہے ہیں۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ سب وہ کیسے بھول گئی تھی؟ انہیں بھی بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کے بیٹے کے مجاز کیسے ہیں؟ جبکہ دوسری طرف وہ شاز کے کمرے میں رک گئی تھی۔ یہ رات گزارنا مشکل تھا۔ وہ چاہتی تو اس وقت بھی چلی جاتی، مگر اس وقت شاز کی کوئی گاڑی اور گارڈز یہاں موجود نہیں تھا، اور گارڈز ہی اس کے گھر کا ایڈریس جانتے تھے۔
تبھی اسے کم از کم ایک رات تو انتظار کرنا تھا۔ دوسری طرف وہ فائز سے بھی رابطے میں تھی اور اسے فورس کر رہی تھی وہ واپس لوٹ آئے۔ اسے بالکل بھی ورشا سے دلچسپی نہیں تھی۔ فائز ورشا کے ساتھ کچھ بھی کرتا مگر شاذ اور ورشا الگ ہو جاتے اور یہاں بات ختم تھی۔ شاذ پر اس کا حق تھا، شاذ اس کا تھا، ورشا کا نہیں۔ وہ سوچ چکی تھی اس نے کیا کرنا ہے۔ شاذ سارے دن اپنے کاموں میں مصروف رہا تھا۔ اس کا انٹرویو تھا اور چند دنوں میں ایک بہت کم عمر لیڈر ہونے کی وجہ سے اکثر جگہوں سے اسے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا تھا مگر وہ انکار کر دیتا تھا کیونکہ شاذ کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی اور اب بہت فورس کے بعد اس کو انٹرویو کے لیے راضی کر لیا گیا تھا۔ کل اس نے انٹرویو کے لیے نکلنا تھا اور شاہ زیب نے اسے پوری لسٹ دی تھی جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی مگر ان سب چیزوں پر فوکس کے بجائے شاذ کا دھیان اور مکمل دھیان ورشا کی جانب تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 12:30 کا وقت تھا اور وہ تقریباً 2 بجے تک کام کرتا تھا مگر آج کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی وہ تا دیر اس اسپیچ کو گھورتا رہا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس کی ماں ورشا کو کبھی قبول نہیں کرے گی اور ورشا اس کے بھائی کے قاتلوں کی بیٹی تھی مگر دل نے دلیل دی کہ ورشا کا تو کوئی قصور نہیں اس میں اور وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے پی اے نے اس کی جانب دیکھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں گھر جاؤں گا، وہ بولا اور اپنے پی اے سے بھی نظریں چراتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ سارے راستے ورشا خان زادہ اس کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کا دل مسرور سی کیفیت کا شکار تھا جیسے وہ اس کی چاہت سے بھر رہا ہو اور ورشا کی طلب سب کچھ جاننے کے باوجود بہت تیزی سے اٹھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ورشا وہ لڑکی نہیں جس کو قبول کر لینا اتنا آسان ہو اور وہ سلمان اور اپنے بھائی کی بات بھی نہیں بھولا تھا مگر اس دل کا کیا کرتا وہ بہت بے چین کا شکار تھا۔ وہ گھر پہنچا تو سیدھی نگاہ ورشا کے کمرے پر اٹھی اور اس نے گہرا سانس کھینچا۔ وہ اپنے روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا اور اتنے کمزور نفس کا نہیں تھا کہ وہ اس کی طلب کے لیے بے چین ہو اٹھے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا کہ گارڈز اس کے پاس آ گیا۔ سر، وہ فرحہ میم کا کیا کرنا ہے؟ وہ یہاں سے جانے کے لیے راضی نہیں ہے، اس نے کہا تو شاذ کو سخت تپ چڑھی۔ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو ان کی اوقات اچھے سے بتا سکتا تھا۔ اس کے پاس سارے ثبوت تھے، بس فرحہ کی عورت ہونے کا لحاظ کر رہا تھا ورنہ پولیس میں ایسا گھسیٹواتا کہ سالوں وہ جیل میں پڑے رہتے اور ان دونوں کو بھی شاذ کی پوزیشن کا خیال تھا۔ شاذ نے پہلے یہ مسئلہ حل کرنے کا سوچا۔ پہلے وہ اپنے دل کے بے قابو ہونے پر بہت الجھا ہوا تھا اور اب یہ فرحہ کا قصہ وہ سیدھا انیکسی کی جانب چلنے لگا اور جب وہ انیکسی کے باہر آیا تو فرحہ اندر چھپ کر بیٹھ گئی۔ شاذ نے غصے سے مٹھیاں کس لی۔ اگر یہ عورت صبح تک خود باہر نکلتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پولیس کتوں کی طرح گھسیٹ کر لے جائے گی، وہ بھڑک کر کہتا وہاں 2 گارڈز کو کھڑا کر کے چلا گیا۔ وہ دوبارہ سیدھا چلتا ہوا غصے میں ورشا کے روم کے باہر تھا۔ ورشا پردے تھامے کھڑی تھی، وہ خوف زدہ تھی۔ روم تو لاک کر ہی دیا تھا جبکہ پردوں کی اور سے شاذ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شاذ نے گہرا سانس لیا اور ہینڈل گھمایا تو لاک تھا۔
اسے سخت غصہ چڑھا۔ یہ دوسری بار اس نے اس کے لیے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اتنا نخرہ دکھا رہی تھی۔ شاذ کی نرمی اس کی توجہ کو کیا محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ ورشا کا بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھ کر سارے ہی ناخن کھا جائے۔ جبکہ شاذ مڑا تو اس کا ملازم آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں سر، بٹ آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا میں کھانا لگا دوں؟ وہ بولا تو شاذ نے بس سر ہلا دیا۔ ہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم کھانا نکالو، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، وہ بولا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ ورشا کو لگا اس کا اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ وہ ادھر ادھر بے چینی سے چلنے لگی، جبکہ دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف شاذ غصے سے اپنا سامان لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ سارے دن جس کے بارے میں وہ ایک منٹ بھی رہے بنا ہی سوچتا رہا، اس لڑکی کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، اور اب نہ جانے وہ اس سے چھپ کر کیوں بیٹھی تھی۔ وہ جیسے چند ہی گھنٹوں میں اس کے اور اپنے درمیان کی جھجک کی دیوار کو بھلانا چاہتا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اسے اپنی بیوی کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، جبکہ اس کا دل اس بات پر آمادگی دے چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا اس کی محبت کی آنچ اس تک نہیں پہنچ سکی؟ سارے دن وہ اس حد میں سلگتا رہا اور ورشا خان زیادہ سکون سے اس کے لیے دروازہ بند کیے ہوئے تھی۔ ایک طرح دروازہ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ اپنے بھائی اور سلمان بٹ کی باتوں کو بھلائے وہ صرف ورشا کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ ورشا کے ماتھے پر کئی بل پڑ چکے تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا اور خود کو آئینے میں دیکھتے بال بنا کر وہ اپنی سرخ بے تاب اور ورشا کی طلبگار نگاہوں کو دیکھنے لگا۔ آج تو جیسے خود سے ضد باندھ لی تھی اور پھر وہ بند دروازہ اس کی انا پر زور سے لگا تھا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ وہ اسے سر پر اٹھا کر پھرے گا؟ ایک بیوی اور شوہر کے درمیانی رشتے سے کیا واقف نہیں تھی؟ ایسی بھی بچی نہیں تھی وہ۔ اللہ حافظ۔